بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، کافی دنوں سے مسلسل سفر ہونے کے باعث بہت دنوں کے بعد حاضری ہوئی اور کچھ ویڈیوز کے جوابات بھی دینے تھے، لیکن آنا جانا لگا تھا اور وقت بھی نہیں تھا، کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ آج ابھی 2-3 دن کا موقع ملا ہے، پھر انشاءاللہ کام سے مدرسے کے واپس سے جانا ہوگا، تو ابھی آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ یہ ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں اشفاق رضا خانی نے یہ اعتراض کیا، جو کتاب ہے سوانح قاسمی، اس سے اعتراض کیا اور اعتراض یہ کیا ہے کہ دیوبند مدرسے کو جو چندہ ملتا تھا وہ اس لیے ملتا تھا کہ تاکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو، اور یہ لوگ ہندوؤں سے چندہ لیتے تھے، اور اس کی بنیاد کا مقصد اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کا مقصد وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بکواسات کی ہیں جو بالکل بھی لا حاصل ہیں، ان کا کوئی مفہوم نہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ کتاب کا مطالعہ کریں، کوئی کتاب نہ پڑھیں تو کم سے کم بخاری شریف کا مطالعہ کر لیں۔ بخاری شریف کے اندر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الہبہ کا مطالعہ کر لیجئے، کتاب الزکوٰۃ کا مطالعہ کر لیجئے، جو خیبر کا جو باب ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اس طریقے کے ابواب کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو باقاعدہ اس کے اندر یہ بات نقل ہے، منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے ہدیہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور اس کے بعد اس کا استعمال بھی فرمایا۔ کسی نے ریشم کا کپڑا دیا، کسی نے خچر دیا تھا، اور کسی نے آپ کی ازواج مطہرات میں سے کیا کہتے ہیں ایک کا مہر بھی ادا کیا تھا نجاشی کے بادشاہ نے، اور بھی بہت سارے واقعات تفصیلاً احادیث میں موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر اور مشرک اگر کوئی ہدیہ دے یا کوئی مال وغیرہ دے تو اس کو قبول کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ تو اگر دارالعلوم دیوبند کے جب بنیاد رکھی گئی اس میں کسی شخص نے آ کر اگر ہدیتاً کچھ رقم دے دی تو اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ اعتراض کس پر ہو رہا ہے؟ آپ پر، ہم پر ہو رہا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے؟ کیونکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافر بادشاہ تھے، عیسائی بادشاہ تھے، ان کے ہدایہ اور تحائف کو قبول فرمایا ہے، تو اگر علماء دیوبند میں اور دارالعلوم دیوبند نے اگر قبول کر لیا تو ایسی کوئی بات تو تھی نہیں جو اعتراض والی ہوتی اور اس پر اعتراض کیا جائے۔ لیکن چونکہ بغیر اس کے دکان نہیں چلے گی، بغیر اس کے چینل نہیں چلے گا، اس لیے علماء دیوبند پر بھونکنا تو ہے ہی، اس لیے اعتراض کیا ہے۔ خیر، ہم نے آپ کو یہ حوالوں کے ساتھ، اور ہم بالکل دینے کے لیے تیار ہیں، بخاری شریف کی باقاعدہ احادیث ہم انشاءاللہ اگر یہ بیٹھ کر بات کریں تو صرف اسی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بخاری شریف کی کتابوں سے حوالہ دیں گے، پھر دیکھتے ہیں یہ کہاں کہاں جاتے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ہم اور بھی آپ کو حوالہ جات دیں گے۔ رہی بات حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر مجھے بھی تھوڑا سا وہ ہوا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر شخص کی نظر چلی جائے، ممکن ہے ان احادیث کی طرف اس وقت ان کا ذہن اور ان کا دماغ اس وقت نہ پہنچا ہو، اس لیے انہوں نے اس پر توجہ نہ دی ہو اور انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا ہو۔ لیکن آپ شامی اٹھا کر دیکھ لیں، بحر الرائق اٹھا کر دیکھ لیں، ابواب جو فقہ کے جو ابواب ہیں جہاں پہ غیر مسلموں اور کافروں کی باتیں منقول ہیں، وہاں پر آپ دیکھ لیں، باقاعدہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر جو فقہاء کرام ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ نقل کیا ہے کہ اگر کافر وغیرہ کچھ دے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 2-4 قیدیں لگائی ہیں کہ نیروز اور مہرجان وغیرہ کی جو ان کی جو عبادات ہیں اور جو اس وقت جو یہ ہدیہ اور تحائف دیں اس وقت اس نام سے قبول نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قبول کر سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بریلی شریف لے کے چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ یہاں کیا کیا چلتا ہے۔ میرے سامنے کتاب ہے فتاوی مہریہ۔ فتاوی مہریہ جو ہے پیر مہر علی شاہ گولڈوی کی، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت پائے کے عالم ہیں ان کے۔ ان سے سوال کیا گیا، صفحہ نمبر 64 ہے، سوال تھا، تو سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کافر نے جو صف مسجد میں بچھائی ہے،
کافر نے جو صف مسجد میں بچھائی ہے اس پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، کیونکہ کافر کا کل مال حلال ہے، کافر کا کل مال حلال ہے، چاہے وہ ربا سے یعنی سود سے حاصل کیا ہو یا غیر سود سے مثل تجارت وغیرہ سے پیدا کیا ہو، بہر صورت کافر کا مال کیا ہوتا ہے؟ کل کا کل حلال ہے۔ جب کافر کا کل مال حلال ہے تو پھر آپ جو چاہیں مسجدوں میں صفیں بچھائیں جس پر نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ تو جائز اور درست ہے، لیکن اگر کیا کہتے ہیں وہی کام کسی اور کوئی اور مدرسے والا کر لے یا کوئی اور کر لے تو اس پر کفر کا فتویٰ اور اختلاف کی باتیں نقل کرتے ہیں۔ اور آگے میں آپ کو اور حوالہ نقل کرتا ہوں، میرے پاس کتاب ہے ماہنامہ اعلی حضرت کا 100 سالہ منظر اسلام نمبر، منظر اسلام ان کا بہت اہم مدرسہ ہے اور اس میں ہو سکتا اشفاق رضا نے بھی وقت لگایا ہو، صفحہ نمبر 300 ہے، 300 پر لکھتے ہیں کہ افریقہ سری لنکا وغیرہ کے طلبہ منظر اسلام میں آئے، پھر کہتے ہیں منظر اسلام کے لیے بورڈ سے مالی امداد کی رقم منظور کرائی گئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بورڈ سے جب آپ نے رقم جو منظور کرائی ہے، یہ رقم منظور کرائی تو کس لیے؟ چلیے میں اس کا جواب ہم اشفاق رضا کی یہاں پر وہ ویڈیو لگا دیں گے جو انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں بولا ہے۔ سمجھ لیجئے اگر بورڈ سے مالی امداد کیا کہتے ہیں منظور کرائی گئی ہے تو گویا کہ وہی مطلب ہوگا جو اشفاق رضا نے نکالا ہے۔ قدران ملت اسلامیہ سے صاف اور واضح طور پر بات معلوم ہو رہی ہے کہ دیوبندیوں اور وہابیوں نے اس مدرسے کو کھول کر کے مسلمانوں میں افتراق پھیلانا چاہتا، مسلمانوں کو منتشر کرنا چاہتا، جس میں یہ بہت حد تک کامیاب ہو گئے۔ اللہ اور آگے چلیے صفحہ نمبر 270 پر کہتے ہیں کہ اور آج جامعہ کے اساتذہ اور کلرکوں اور چپراسیوں کی تنخواہیں گورنمنٹ سے ملتی ہیں، تو آپ کے اساتذہ اور آپ کی جو علماء ہیں ان کو تو تنخواہیں بھی گورنمنٹ سے ملتی ہے اور مدرسے کو جو مالی امداد ملتی ہے وہ بھی بورڈ سے ملتی ہے، گورنمنٹ سے ملتی ہے، تو اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ اب میں یہاں پر یہ کہوں کہ یہاں پر بھی آپ نے جو کافروں سے اور گورنمنٹ سے جو مال لیا ہے وہ اس لیے لیا ہے تاکہ آپ مسلمانوں کو کافر بنائیں، تاکہ آپ مسلمانوں کو آپس میں لڑائی اور جھگڑا کروائیں، تاکہ آپ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنیں، تاکہ آپ مسلمانوں کے خلاف ہرزہ سرائی اور زہر اگلیں۔ یہی سب کام کرنے کے لیے آپ کے اعلیٰ حضرت نے وہاں سے پیسے لیے تھے اور آپ کی مالی امداد کی جاتی تھی، اور ہوا بھی وہی کہ سارے اسلامی جتنے بھی لوگ تھے سب کو آپ حضرات نے کافر قرار دے دیا ہے، اور وہی کھیل آج بھی کھیل رہا ہے۔ چونکہ آپ بھی اسی مدرسے میں پلے بڑے ہیں تو وہاں سے آپ نے بھی تو کچھ کھایا پیا ہوگا نا، تو اس کا تو حق تو ادا کریں گے ہی۔ یہ 2 حوالے کافی۔ اب میں الزامی طور پر آپ کو 2-3 جوابات اور دے رہا ہوں، الزامی طور پر، چونکہ جناب کو جو ہے بہت زیادہ شوق لگا ہوا ہے۔ روزہ افطاری فتاوی یورپ ہے، باب ہے کتاب الصوم، صفحہ نمبر 300 کہ ہندوؤں کے سامان سے افطاری کر لیجئے، سب حلال ہے ان کے لیے، افطاری کرنا حلال ہے، ساری چیزیں حلال ہیں۔ اور آگے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو دیوی دیوتاؤں پر جو چڑھاوا جاتا ہے وہ مٹھائی اٹھائی سب کچھ حلال ہے، کھاتے رہو پیتے رہو، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے اور بھی فتاوی امجدیہ میں بھی ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہیں جن کے حوالے ہم آپ کے سامنے نقل کر سکتے ہیں اور یہ بیان کر سکتے ہیں کہ ان کے یہاں تو یہ ساری چیزیں خود جائز ہیں۔ بھائی اعتراض وہ کرے جو واقعتاً اپنے آپ کو پاک سمجھے، لیکن آپ تو خود، آپ کا تو پاؤں خود اسی میں گڑا ہوا ہے، تو آپ کیوں کر اعتراض کرتے ہیں؟ اور یہ کوئی اعتراض کی بات تو تھی نہیں۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر جو نان مسلم ہے، غیر مسلم حضرات ہیں، وہ دیتے ہیں تو بسد شکریہ قبول کرتے ہیں۔ اور میں جو ہے باقاعدہ اس پر میرے پاس ثبوت ہے کہ بریلی کے جو مدارس والے ہیں وہ دیوبندیوں سے چندہ لیتے ہیں اور اس چندے سے اپنے طلباء کی امداد کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، جن حضرات کو چاہیے، اگر اشفاق رضا کو چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہی اندور کے اندر میں دوں گا کہ باقاعدہ قربانیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ بریلوی حضرات آتے ہیں اور خود چل کر آتے ہیں اور دیوبندیوں کا چندہ بھی لیتے ہیں، دیوبندیوں کی قربانیوں میں باقاعدہ ان کو حصہ لینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو نہ تو تم کافر سے آگے چندہ لینے، تو خود کھاؤ اپنے پیٹ کے لیے، اور جب دوسرا اگر کوئی اس کو ہدیہ دے دے اور کوئی آ کر اپنی طرف سے دے رہا ہے تو اس پر آپ کو اعتراض ہو رہا ہے، اس پر شرم آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت حق بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔